بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کے فدیے کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، یا عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی ایسی بیماری بھی ہے، مثلاً ہارٹ کا مریض ہے یا کسی اور ایسی بڑی بیماری کا مریض ہے کہ اگر وہ دوائی نہ کھائے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو ایسے مریضوں کے لیے رمضان کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا کہ اگر وہ رمضان کے روزوں کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اس صورت میں وہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دیں گے۔ فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ عام طور پر نصف سا ہے، ایک سا تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے روزے کا فدیہ نصف سا 2.25 کلو بنتا ہے، لیکن علماء فقہاء احتیاطاً 2 کلو بتاتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 60 کلو دے گا، فی روزہ 2 کلو کے اعتبار سے 60 کلو یعنی 1.5 من بن جائے گا۔ 1.5 من گندم دے گا، یا 1.5 من کی جو موجودہ مارکیٹ کے اندر قیمت ہوگی وہ قیمت جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دے گا۔ اب رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ ایک روزے کا روزانہ کے اعتبار سے بھی دے سکتا ہے، اور یکمشت سارے کے سارے روزوں کا ایک ہی دفعہ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ فدیہ جو روزوں کا ہے 60 کلو جو بنتا ہے، یہ 30 کے 30 روزوں کا دے گا، اور یہ فدیہ انسان اپنی زندگی میں ہی دے سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ اپنی زندگی میں ہی دے سکتا ہے، یعنی اس کے برعکس نماز کا جو فدیہ ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ اپنی زندگی میں آدمی خود ہی دے سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی روزوں کا فدیہ دے دے۔ رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے، رمضان کے شروع میں بھی دے سکتا ہے، رمضان کے نصف میں بھی دے سکتا ہے، رمضان کے آخر میں بھی دے سکتا ہے، لیکن نمازوں کا جو فدیہ ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا۔ مثلاً کوئی آدمی بیمار ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی مسائل ہیں، تو اب مثلاً نماز کے اندر جو ہے وہ الگ طریقہ ہے کہ نماز اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ پڑھے، لیکن اشارے کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر کے اشارے کے ساتھ پڑھے گا، نہ کہ آنکھوں کے اشارے کے ساتھ، یعنی بستر پر بیمار پڑا ہوا ہے تو اب اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے گا، اس کی پیٹھ کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کے تھوڑا سا اس کو اوپر کیا جائے گا، اور وہ کیا کرے گا، رکوع اور سجدہ کیا کرے گا، سر کے اشارے کے ساتھ کرے گا، رکوع میں تھوڑا سر جھکائے گا، سجدے میں تھوڑا اور زیادہ سر جھکائے گا، لیکن اب اس کے گردن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سر کے ساتھ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، مثلا گردن کی کیا ہے، کچھ رگیں یا کچھ ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں کہ وہ سر کے اشارے پر بھی قادر نہیں ہے، تو اب وہ آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نہیں نماز پڑھے گا، بلکہ کیا ہے، وہ موقوف رکھے گا نمازوں کو، جب ٹھیک تندرست ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا تو وہ نمازوں کی قضا کرے گا۔ اسی طرح وہ نمازوں کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا، مثلا اس کو معلوم ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے گی، تب بھی وہ اپنی زندگی میں نمازوں کا فدیہ نہیں دے سکتا،
جب وہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو اب اس کو اگر اس نے وصیت کی کہ میری جو ہے بیماری میں نمازیں رہ گئی ہیں، چند دنوں کی رہ گئی ہیں، چند ہفتوں کی رہ گئی ہیں، چند مہینوں کی رہ گئی ہیں، جتنی بھی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، اگر وہ اپنے ورثاء کو وصیت کرے گا کہ میری کیا ہے اتنی نمازوں کا جو فدیہ ہے وہ دے دینا، اب ورثاء اس کے مال میں سے کیا کریں گے؟ اس کی نمازوں کا فدیہ دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا فدیہ زندگی میں انسان نہیں دے سکتا، ہاں وصیت کرے گا، مرنے کے بعد کیا ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، برخلاف روزوں کے کہ روزوں کا فدیہ انسان اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہی ادا کر سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور فدیہ دونوں کا جو ہے وہ برابر ہے۔ ایک نماز کا فدیہ جو ہے وہ بھی تقریباً 2 کلو گندم ہے، 2.25 کلو نصف سا ہے، لیکن احتیاطاً 2 کلو ہے۔ فی نماز کا فدیہ بھی 2 کلو کے اعتبار سے، گندم کے اعتبار سے دے گا، اور اسی طرح روزوں کا فدیہ بھی 2 کلو گندم کے اعتبار سے دے گا، یا اس کی قیمت دے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق۔